سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد مدنی، رسول عربی، نبی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تک بندہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے، اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، تاریخ اسلام میں ایسے روشن واقعات کی کوئی کمی نہیں ہے کہ جن سے تاریخ کے ابواب چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں۔ تو شوال المکرم کے تیسری ہجری کے واقعات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تیسری ہجری، نبی پاک کے ہجرت کرنے کے بعد جو تیسرا سال تھا مدینہ منورہ میں، اس وقت جو اہم ترین واقعہ ہوا اسے غزوہ احد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس جان نثاری اور جان فشانی کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دین کی حفاظت اور ذات رسول کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یقین جانیے، جب غزوہ احد کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا تھا، اور یہ صحابہ کرام کا جذبہ، ان کی ہمت، ان کا جوش، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس پر غور کرتے جاتے ہیں تو ہمیں نتیجہ یہ نظر آتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا اور اپنی تمام خواہشات کا محور و مرکز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھتے تھے، اس لیے وہ یہ سارے اقدامات کر دیا کرتے تھے۔ تو یہی جو غزوہ احد ہے، اس میں نبی پاک کے معجزات بھی ظاہر ہوئے، صحابہ کرام کے عشق رسول کی وہ داستانیں ہیں کہ جن کو پڑھ کر عاشقان رسول کے نہ صرف ایمان تازہ ہوتے ہیں بلکہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل کی کیفیات بدل جایا کرتی ہے۔ اور جب بندہ نبی پاک کی محبت میں کوئی عملی قدم اٹھاتا ہے تو پھر رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوش آتا ہے، اس پر نگاہ کرم ہوتی ہے، عنایت ہوتی ہے، اور اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت یوں ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر کفار نے حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ کچھ زخم آئے، تو حضرت سیدنا قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ دشمنوں کے سامنے کر دیا۔ اب ذرا غور کریں، یہ کیفیت کیسی تھی؟ ان کو پتا تھا کہ اب چہرے پر تلوار پڑنی ہے، چہرے پر نیزے آنے ہیں، چہرے پر تیر برسنے ہیں، چہرے پر پتھر آنے ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک معاملہ ہوا ہے کہ جس سے آپ کے چہرہ انور کو تکلیف پہنچی ہے، تو انہوں نے اپنا چہرہ حضرت قتادہ نے کفار کے سامنے کر دیا۔ اسی اثنا میں کافروں کا ایک تیر آیا اور وہ آپ کی آنکھ کو لگا۔ اللہ اکبر! آنکھ بہہ کر باہر آ گئی، رخسار پر آ گئی۔ اب جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دیکھا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی بارگاہ میں اس آنکھ کا جو حصہ تھا وہ دکھایا، تو نبی پاک نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھ کو اٹھا کر آنکھ کے حلقے میں یعنی اس حصے میں رکھ دیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، قتادہ کی آنکھ کو بچا لے جس نے تیرے رسول کے چہرے کو بچانے کے لیے یہ اقدام کیا ہے۔ اللہ اللہ، غور تو کریں، محبت رسول تو دیکھیں، سبحان اللہ، دعا کتنی خوبصورت ہے۔ جب یہ دعا ہوئی تو مشہور ہے کہ ان کی وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن
اور خوبصورت ہو گئی۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل کہ وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے والی تکلیفوں کو اپنے جسم پر سہتے رہے اور اپنے چہرے کو آگے کر دیا، نتیجتاً آنکھ آپ کی جو ہے نکل کر باہر آ گئی، مگر انہیں جو اس دنیا میں اس کا بدلہ ملا، آخرت کا ثواب تو وہ قطعی جنتی ہیں، ان کے صدقے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ مگر غور تو کریں کہ ان کا یہ انداز بارگاہ رسالت میں کتنا مقبول ہوا کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، اور دعا کتنی خوبصورت حضور نے فرمائی۔ خالی ان دعا کے کلمات پر ہم غور کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اللہ قتادہ کی آنکھ بچا لے۔ مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، یہ الفاظ جب میں پڑھ رہا تھا، اب جب بیان کر رہا ہوں نا، تب بھی مجھے بڑا لطف آ رہا ہے کہ حضور کی دعا کتنی خوبصورت ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی تو قسمت یعنی کہنے کھل گئی، یا اللہ قتادہ کی آنکھ بچا لے کہ جس نے تیرے رسول کے چہرے کو بچایا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ان کی نسبت کتنی خوبصورت ہو گئی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں مدنی چینل کے ناظرین غزوہ احد کے، جو آج ہم بات کریں گے، اور ہمارا موضوع ہے غزوہ احد میں واقعات عشق رسول۔ واقعات صحابہ کرام کی تو پوری زندگی تعبیر عشق رسول سے ہے، مگر غزوہ احد اپنی مثال آپ ہے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد آصف اقبال مدنی اتاری تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان سے ہم گفتگو کریں گے غزوہ احد کے واقعات پر۔ آصف اقبال بھائی، یہ ایک واقعہ میں نے عرض کیا ہے، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، ہم ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں، مگر اولاً آپ اگر بہتر سمجھیں تو غزوہ احد کا پس منظر یعنی وجہ کیا بنی، یہ کیوں ہوا، اس پر کچھ آپ بیان فرمائے تاکہ غزوہ احد کی وہ یاد بھی تازہ ہو جائے اور ہماری معلومات میں اضافہ بھی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کا جو سبب علماء کرام نے اور جو سیرت نگار ہیں انہوں نے بیان کیا ہے، تو وہ یہ بیان کیا ہے کہ اس سے قبل ایک مشہور غزوہ پیش آیا، غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں جو ہے وہ دشمنوں کو بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اور ان کے 70 افراد تو مقتول ہوئے اور مارے گئے، اور 70 جو ہے نا وہ قیدی بنا لیے گئے، اور جن کو بعد میں جو ہے وہ مشقتیں بھی اٹھانا پڑی اور فدیہ دے کر وہ آزاد ہوئے۔ اور جو مرے تھے ان میں بڑے بڑے رئیس بھی تھے، وہ اس میں عرض کرتا ہوں کہ اب مرنے والے جو تھے ان کے بڑے بڑے سردار اور قوم کے جو رہنما کہلاتے تھے ان کے کفاران قریش کے، وہ اور ایسا بھی تھا کہ جو کفاران قریش ہیں ہر گھر کا فرد گویا کہ اس کے اندر کسی نہ کسی تعلق سے وہ تعلق رکھتا تھا، صحیح افراد سے اور ان کے قبائل سے، تو وہ اس کے اندر کام آیا، قتل ہوا۔ تو اب چونکہ انتقام کی جو آگ تھی نا وہ بے چین کر رہی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، تو اسی کو سبب جو ہے وہ مورخین نے اور سیرت نگاروں نے قرار دیا ہے کہ چونکہ ان کے ہاں اتنے سارے لوگ، ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا، اور اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ٹھان لی کہ ہمیں اس کا بدلہ لینا ہے، اور ان کی بے عزتی بھی بڑی ہوئی تھی، یہ بڑے طاقتور تھے اور وہاں صرف 313 تھے، صرف جو ہے وہ ایک تو ظاہر سی بات ہے ذلت و رسوائی بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ عالمی طور پر جو اس وقت ان کی دنیا تھی اور جو جہاں تک لوگوں کے رابطے تھے، امداد آیا کرتی تھی وہ بند ہو گئی، اور جو تجارت والا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا ان کا، تو یوں کئی لحاظ سے ان کو نقصان پہنچا۔ سب سے بڑا نقصان تو ان کے سردار قتل ہو گئے، اب اس کا جو ہے وہ انتقام لینا تھا، تو انتقامی کارروائی کے لیے تیار کیا لشکر انہوں نے، اور لشکر تیار کر کے 3000 کی اس کی تعداد تھی، اور یہ جو ہے وہ بڑے کر و فر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور 3000 ان کے پاس اونٹ ہیں اور سینکڑوں ان کے پاس دیگر سواریاں ہیں، اور کھانے پینے کے اسباب اور اسلحہ جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں، تو یوں بھرپور تیاری کر کے یہ وہاں سے روانہ پورا سال تیاری کی انہوں نے اس معاملے میں، ہمیں جا کے کرنا ہے، اور یعنی کہ پورا سال ہی وہ جو انتقام کی آگ تھی وہ جلتی رہی۔ اب لیکن ان کا بھی یہ دیکھیں کہ وہ ایک فطری چیز بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تو کیا ہے کہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ نصیحت حاصل کرتا ہے کہ بھئی ہمیں اتنا بڑا نقصان پہنچا ہے کہ اگر ہم حق پر ہوتے تو ہمیں یہ نقصان نہ پہنچتا، تو اس سے سبق حاصل کرتے، لیکن باطل کی آنکھوں پر عام طور پہ پٹی بندھی ہوتی ہے، آنکھ کھلتی نہیں ہے، تو اب وہ جذبہ انتقام انہیں اس بات پہ ابھارتا رہا،
اور بالآخر وہ 3000 کا لشکر لے کر دوبارہ جنگ کے لیے آئے. تو یہاں پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اطلاع ملی, تو آپ نے 700 صحابہ کرام کو ساتھ لیا صحیح. اور آپ جو ہے روانہ ہوئے. شروع میں وہ 1000 تھے, لیکن 300 جو ہے وہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اور اس کے جو ساتھی تھے وہ 300 وہ ایک مقام پر آ کے الگ ہو گئے, اور ان کی نیت یہ تھی کہ ہم لوگ اگر الگ ہو جائیں گے تو پھر یہ لوگ جن کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے, لیکن ان کو کیا خبر کہ جب یہ 313 تھے تب یہ نہیں جو ہے وہ پیچھے ہٹے. آج تو یہ 700 ہیں اور ان کے جذبات اور ایمان جو ہے اور مزید پختہ ہو چکا ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات, حضور علیہ السلام کی عشق اور محبت اور مزید پختہ ہو چکی ہے. انہوں نے تو اس وقت عہد و پیمان یہ کیے تھے کہ اگر ہمیں جو ہے وہ آپ حکم دیں گے کہ سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں تو ہم آپ کے حکم پر یہ عمل کر جائیں گے. تو یہ چیزیں جو صحابہ کرام کا جو جذبہ ایمانی تھا وہ ان 300 کے الگ ہونے سے ٹھنڈا نہیں پڑا, بلکہ ان کا جذبہ مزید بڑھ گیا کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر ہم نے جانوں کو قربان کرنا ہے اور دین اسلام کے غلبے کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے. ایک جو آپ نے جملہ کہا نا کہ حضور کے نام پر, ویسے تو سب کچھ ایسا ہی ہے, مگر اس غزوے میں یہ بات بہت زیادہ دیکھنے میں آئی. جی بالکل, یعنی جو تھا وہ آپ بیان کریں گے آگے کہ وہ نبی پاک کے نام پر اور نبی پاک کی ذات کے لیے آگے بڑھ رہے تھے. کہ وہ عشق رسول کا جو انداز ہے اور جو ہم بات کر رہے ہیں صحابہ کرام کو, یہاں میں یہ بات بھی عرض کروں گا, جب آپ نے کہا 700 افراد تھے اور وہاں 3000 کے وہ افراد. اچھا اب یہاں پہ جب ہم ایک نارملی دیکھتے ہیں کسی چیز کی اگر تیاری ہو, اگر پکنک پہ جا رہے ہوں تو سب کوئی جوش ہوتا ہے کہ یار میں بھی چلوں, میرے پاس پیسے کم ہے, کوئی مدد کر دے, کوئی اس طرح چلو چل جاتے ہیں. کوئی ایسا خوشگوار واقعہ ہو کوئی اس پہ, مگر جب جنگ کے لیے جا رہے ہوں تو نارملی آدمی مصیبت میں اپنے آپ کو نہیں پھنساتا, مگر جب تھاٹ, اپنی نیت اور اپنا احساس کچھ اور ہو تو پھر وہ واقعات جو نا پھر وہ قلم بند ہوتے ہیں اور تاریخ میں وہ لکھے جاتے ہیں. وہ جو 2 اشخاص 2 نوجوانوں کے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں کہ جن کو عمر چھوٹا ہونے کی وجہ سے, رافع اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیسا ان کا عشق تھا نا, وہ کس چیز کی اجازت مانگ رہے تھے, وہ جنگ میں جانے کی, تلواروں سے لڑنے کی, رسول اللہ کی ذات پر اپنی جان کو قربان کرنے کی. تو یہ عشق رسول تھا. میں انشاءاللہ یہ واقعہ بھی آپ سے سننا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ کیا تھا انہوں نے, اور وہ کیوں ایسا کر رہے تھے کہ نہیں بس مجھے بھی جانا ہے. اب جیسے بچہ ضد کرتا نہیں کہ امی مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا, آپ شاپنگ پہ جا رہے ہیں, یا آپ گھومنے جا رہے ہیں, یا آپ فلاں شہر جا رہے ہیں میں بھی جاؤں گا, یا آپ دعوت میں جا رہے ہیں, چلے یہ تو سمجھ میں آتا ہے. مگر بچے کا جنگ میں جانے کی تمنا کرنا, اور بات یہ ہے کہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چیز ہی ایسی ہے. واہ واہ واہ. تو اب ظاہر سی بات ہے جنگ پر جب جاتے تھے تو جو بچے کم عمر ہوتے تھے ان کو ساتھ نہیں لے جایا جاتا تھا. باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ملاحظہ کرتے, انہیں دیکھتے, اور دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ بھئی ابھی تمہاری عمر نہیں ہے تو میں بھی تھوڑا اور بڑا ہو جانا, انتظار کرنا ہے. تو یہ ہوتا تھا. کئی بچوں کو واپس کیا, اور حضرت رافع رضی اللہ عنہ یہ بھی چھوٹے تھے. تو یہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے موزے پہنے ہوئے تھے, جوتا نہیں تھا پاؤں میں. فرماتے ہیں کہ میں اپنی پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا, یعنی میں تھوڑا بڑا نظر آؤں. اور ان کے ماموں جان نے بھی سفارش کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں تو کم عمر لیکن تیر چلانے میں بڑے ماہر ہیں. واہ واہ واہ. اچھا ان کو نبی پاک علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی. کا وہ جو ترکیب تھی کام آ گیا کہ وہ اچھا دیکھیں کس طرح کا انداز اختیار کر رہے ہیں. پنجوں کے بل کھڑے ہو رہے ہیں, تو کھڑے ہو کر اپنا قد بڑا ظاہر کر رہے ہیں تاکہ نبی پاک علیہ السلام قبول فرمائیں. اور آپ یہ دیکھیں حضور علیہ السلام کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ کیسے ہیں کیا ہیں, لیکن ان کا ایک جذبہ دیکھیں. اچھا بچے ہوتے ہیں نا, بچے اپنے کو کبھی کمر بڑا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کسی کام کے لیے, تو یہ کس کام کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے نام پہ قربان ہونا ہے, آپ کے لیے قربان ہونا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کو اجازت ملی نا تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی جو ہے نا وہ اپنے جو سرپرست تھے ان سے کہا کہ بھئی ان کو اجازت مل گئی ہے, مجھے بھی اجازت لے کے دیں. کیوں, وجہ کیا, ریزن کیا بتا رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ طاقت میں ان سے زیادہ ہوں. اچھا. رافع سے,
تو کہا کہ میری کشتی کروا لیں. یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جاتی ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی چلو کشتی کریں. وہ کشتی ہوتی ہے تو اس میں حضرت سمرہ غالب آتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام ان کو بھی اجازت عطا فرما دونوں کو اجازت مل گئی. دونوں کو اجازت مل جاتی. سبحان اللہ. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جذبے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ قربان ہونا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ خاتون جو ہے وہ رو رہی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو لے کر آتے ہیں, چھوٹے بچے کو لے کر آتی ہیں. اب یہ کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ بچہ ضد کر رہا ہے کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام پہ قربان ہونا ہے, حضور کی ناموس کی حفاظت کرنی ہے, مجھے دین کی حرمت پہ قربان ہونا ہے, اسلام کے غلبے کے لیے مجھے اپنی جان پیش کرنی ہے. تو یہ ان صحابہ کرام کے جذبے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں تربیت بڑا اثر رکھتی ہے. گھر کی تربیت. ظاہر سی بات ہے ان کے اندر جو یہ جذبہ جہاد پیدا ہوا, ان کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے لیے جان قربان کرنے کی جو خواہش پیدا ہوئی, اور یہ جو یہ محبت رسول کیسے پیدا ہوئی, تو یہ ان کے والدین جو تھے انہوں نے یہ تربیت کی. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تربیت فرماتے رہے, اور صحابہ کرام جو بڑے صحابہ کرام تھے اور ان سے چھوٹے سیکھتے ہیں. جب دیکھتے ہیں نا کہ بڑے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں, ان پہ جانیں قربان کر رہے ہیں, تو بچوں کا بھی ذہن بنا کہ ہمیں بھی ان پہ جانیں قربان کرنی. یہ ہستی ایسی ہے کہ جب اس پہ سب قربان ہو رہے ہیں تو ہم پیچھے کیوں رہے ہیں؟ سب اپنی جان دے رہے ہیں تو ہم پیچھے کیوں رہے ہیں؟ سب اپنا مال پیش کر رہے ہیں تو ہم پیچھے کیوں رہے ہیں؟ تو پھر کیوں نہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس شعر کو ہم جھوم کر پڑھیں, کروں تیرے نام پہ جاں فدا. ہائے ہائے, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بسے سے جاں جو جگہ فدا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بسے سے جاں جو جگہ فدا. تو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا, تو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا, تو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا. کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں, تو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا. کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور یہ مناظر مدنی چینل کے ناظرین اس غزوے میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملے کہ بس کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہ جو میں نے ایک حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ عرض کیا, تو اسی طرح اور بھی صحابہ کرام علیہم رضوان تھے. جب نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور کو زخم پہنچا تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشانہ بازی میں بڑے مشہور تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا تو اس موقع پر وہ اس قدر تیر برسانے لگے کہ کئی کمانیں ٹوٹ گئی. انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا. اب یہ ادب, تعظیم, حکم, حفاظت, سبحان اللہ, اور تاکہ دشمنوں کے تیر یا تلوار کا کوئی وار آپ پر نہ آ سکے. کبھی کبھی آپ دشمنوں کی فوج کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھاتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ گردن نہ اٹھائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے. اللہ, ارے جذبہ تو دیکھیں, انداز تو دیکھیں, سبحان اللہ. پھر یہ ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے پیٹھ کے پیچھے ہی رہیں, میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے, میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے. کیسی قسمت تھی ان کی, کیسی محبت تھی ان کی, کیسا انداز تھا ان صحابہ کرام کا. اب یہ صرف الفاظ غور کریں, مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ یہی الفاظ جو ہے نا, یہی ہماری محبت صحابہ کو بڑھا دیتے ہیں. یہ الفاظ کہ یا رسول اللہ آپ میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ گردن نہ اٹھائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آ کر آپ کو لگ جائے. اور آقا آپ تشریف فرما رہے ہیں میرے پیٹھ کے پیچھے, میرا سینہ آپ کی ڈھال کے لیے حاضر ہے. اللہ اکبر, کیا انداز. دل تیرے قدم پروانے, جانو دل تیرے قدم پروانے, جانو دل تیرے قدم پروانے, جانو دل تیرے قدم پروانے. کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے, کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے, کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے. کیا بات ہے, نصیب ان کے تھے واقعی, اور انہوں نے وہ نصیب پا لیا. اچھا, یہاں میں آصف اقبال بھائی, جب ہم بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ انداز تھا,
تو محبت رسول کا یہ انداز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس غزوے میں شیطان نے ایک افواہ بھی پھیلائی تھی. جی جی اچھا وہ افواہ کیا تھی اور اس افواہ کے بعد صحابہ کرام کی کیفیات کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے تو یہی تھا نا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. وہ تو ذات رسول کو سب سمجھتے تھے. اس افواہ کا پس منظر یا وہ افواہ کیا تھی، اور پھر صحابہ کرام کے جذبات کیا تھے؟ جی، اس میں جو ہے وہ افواہ، دیکھیں افواہ کبھی تو اس کے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، افواہ کبھی اس کی وجہ ہوتی ہے جی، اور کبھی کبھار جھوٹی افواہ ہوتی ہے، بلا وجہ پھیلا دی. بلا وجہ پھیلا دی. اس میں جو ہے وہ یہ جنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جنگ میں بسا اوقات جو ہے وہ ایسا کیا جاتا ہے، کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے جو مخالف ہے ان اس کے کی حوصلے کمر ٹوٹ پست ہو جائے، ان کے حوصلے پست ہو جائیں. تو شیطان نے یہ کام کیا کہ اس نے یہ افواہ پھیلائی، اور اس میں ایک جو ہے وہ دشمنوں میں سے ایک شخص تھا، اس نے بھی یہ جلتی پہ تیل کا کام کیا. اچھا. اس نے جا کے کہا کہ میں نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا. اللہ افواہ بھی یہی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام شہید ہو گئے. اوہ. اب جب یہ بات پھیلی، یہ افواہ پھیلی، تو اب صحابہ کرام جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، ایسا کسی سے اگر یہ بات کی جس کی دنیا ہی کل کائناتی وہ واہ ہو، واہ واہ. اور اس کو یہ پتہ لگے کہ میری کل کائنات مجھ سے جدا ہو گئی ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی. اب یہ دیکھیں، یہ تو یہ منظر ہے نا جنگ کا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے جب آپ نے پردہ فرمایا، اس وقت دیکھیں صحابہ کرام کے تاثرات کیا ہیں. کوئی کس طرح سے رو رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ قبول کرنے کو تیار آواز نہیں کھو ہے، بیٹھے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تو یہاں تک فرما رہے، جس نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام وصال فرما گئے، میں اس کو جو ہے سر تن سے جدا کر دوں گا. اس وقت جو صحابہ کرام کو دلاسا دیا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات والا صفات، کہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی اور پھر لوگوں کو بتایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ ہر نبی کے ساتھ اللہ پاک نے پورا فرمایا ہے. صحیح. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ تو ایک ایسا معاملہ تھا جو طبعی تھا، ایک فطری تھا کہ نبی پاک دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے ہیں. اس وقت یہ کیفیت، اور عین میدان جنگ میں اگر ایسی بات جو ہے وہ جن کے لیے آئے تھے وہی چل بسے، جن کے لیے ظاہر سی بات ہے جن پہ قربان ہونے کے لیے آئے. اب صحابہ کرام کی کیفیت ایسی. اب نبی پاک علیہ السلام کے آس پاس کتنے صحابہ کرام تھے؟ بعض نے کہا کہ 8 مہاجرین تھے اور 7 جو ہے وہ انصاری صحابہ جو پہرا دے رہے تھے. بعض نے 30 تک کی تعداد بھی ذکر کی ہے، اور کفار نے جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اس مقام کو. تو اب یہاں کیا تھا کہ وہاں مشہور کر دیا لشکر میں، لشکر تو پورا پھیلا ہوا تھا، تو کسی نے افواہ اڑا دی کہ نبی پاک علیہ السلام شہید ہو گئے. اب صحابہ کرام کی کیفیت کیا؟ جو پاس تھے ان کو تو پتہ تھا کہ حضور تو نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے اور خیر و عافیت سے ہیں. اب جو دور تھے تو ان میں ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ وہ باقی آپ نے کہا کہ ان کو احسان کھو بیٹھے، اور وہ ان کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ اب کیا کریں. بعض صحابہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے میدان سے، اب سوچنے لگے. تو وہاں سے ایک اور صحابی گزرے، کہا کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کہا نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. تو فرمانے لگے کہ حضور شہید کر دیے، پھر تمہارا یہاں بیٹھنا کس کام کا؟ چلو اور جا کے جو ہے نا تم بھی ان کے نام پر شہید ہو جاؤ. صحابہ کرام نے اس انداز سے یہ معاملہ ہوا. اور سب سے پہلے جو پتہ چلا، یہ باہر کے جو صحابہ کرام تھے، دور تھے، ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام کو کہ آپ بخیریت ہیں، آپ نے پھر جو ہے وہ زور زور سے لوگوں کو بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام خیریت سے ہیں. اور پھر اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اوپر جانا چاہا ایک بلندی کی طرف، اور اس میں ایک مقصد یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک تو میدان جنگ کو دیکھ سکیں، معائنہ فرما سکیں، اور دوسرا جانثاروں کو، عاشقان رسول کو، صحابہ کو زیارت ہو جائے کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے نا اطمینان سے. یہاں ایک جو ہے نا بڑی پیاری بات ہے، جب نبی پاک علیہ السلام اوپر تشریف فرما ہونا چاہا جب، تو اس وقت 2 زرہیں نبی پاک علیہ السلام نے لوہے کا جو لباس تھا وہ پہنا ہوا تھا، جنگی لباس. تو اب جو ہے وہ جب بشریت کی صفت غالب ہوتی ہے تو بشریت کے تقاضے بھی لاگو ہوتے ہیں، اور جب نورانیت کی صفت غالب ہوتی ہے پھر نورانیت کے تقاضے غالب ہوتے ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب بشری تقاضا غالب تھا تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ اوپر چڑھ نہ سکے. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ہے وہ یا رسول اللہ میں جھکتا ہوں، میری آپ کمر پہ پاؤں رکھ کے اوپر نبی پاک علیہ السلام نے ان کی پشت پہ قدم رکھا اور آپ اوپر جو ہے وہ چلے گئے.
اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او جبا طلحتو واہ۔ کہ طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو صحابہ کرام کا اس معاملے میں عشق کا انداز وہ کہ وہ اب ان کو کہتے ہیں زندگی میں مزہ ہی نہیں رہا کہ نبی پاک علیہ السلام نہیں ہے۔ اچھا اور یہاں کیا مزے کی جو وہ عشق بات ہے محبت کی، یا رسول اللہ میں جھکتا ہوں، سبحان اللہ۔ وہ پیٹھ جو پہلے ہی 70 زخم کھا چکی ہے، اس کے وہ تلواروں تیروں کے ہائے ہائے، تلواروں اللہ کے 70 اللہ۔ زخم کھائے ہوئے ہیں، وہ بھی جھک جاتے ہیں، رسول اللہ جو ہے نا وہ پاؤں رکھے اوپر تشریف لے ہائے ہائے ہائے۔ تو یہ آپ انداز دیکھیں یہ صحابہ کرام علی مردوان کے۔ بات ہے، کیا اور بات۔ پھر جب یہ بات پتہ چلی، کھل گیا راز کے نبی پاک علیہ السلام خیریت سے ہیں، تو یہی حضرت طلحہ بن عبید اللہ اتنے زخم کھانے کے بعد آپ جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ احد کا جو دن ہے، یہ سارا کا سارا دن جو ہے احد کا، یہ حضرت طلحہ کا دن ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ حضرت طلحہ کا یعنی دن ان کی ہے۔ قربانی ایسی اسی تھی۔ قربانی واہ کی واہ یہ واہ۔ طلحہ کا دن ہے۔ حضرت سبحان اللہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے چہرے پہ پانی ڈالا، سبحان اللہ۔ ان کو ہوش آیا نا، تو ہوش آتے ہی پوچھتے ہیں ماذا فعل رسول اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ سبحان وسلم اللہ۔ کہ نبی پاک علیہ السلام کیسے ہیں، کیا بات ہے، کیا حضور بات علیہ السلام کیسے ہیں۔ واہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے تو مجھے آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ حضور خیریت سے ہیں۔ جب یہ سنا نا حضرت طلحہ نے، تو پھر جو ہے وہ پتہ کیا جملہ کہا، کیا بات۔ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام سلامت ہیں تو پھر کسی مصیبت کی کوئی حقیقت نہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان گئے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ، جس کو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ واقعی جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور یہ اصل یہ درد جو ہے نا، درد عشق رسول، کیفیت عشق رسول، سوز عشق رسول، ذوق عشق رسول، یہ چیز ہے جو انسان کو روحانیت میں ترقی دیتی ہے، بارگاہ رسالت میں قرب دلواتی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ مقرب ہوتا ہے، اس کی دنیا و آخرت میں اسے بہتریاں نصیب ہوتی ہے۔ یہ درد، یہ سوز اور یہ عشق جو ہے نا، یہ ملتا ہے عشق والوں کی صحبت میں، سوز والوں کی صحبت میں، مدینے کی یاد کرنے والوں کی صحبت میں، مدینے کی یاد میں رونے والوں کی صحبت میں، عشق رسول میں رونے والوں کی صحبت میں۔ تو اگر آپ کو چاہیے سوز بلالی چاہیے، عشق اویسی چاہیے، آئیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ یہاں سوز بلال پر بات ہوتی ہے، عشق اویس قرنی پہ بات ہوتی ہے، عشق صدیق اکبر پہ بات ہوتی ہے، صحابہ کرام کے انداز پر بات ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے جام بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں، اور یہ دعائیں کی جاتی ہیں، التجائیں کی جاتی ہے، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوز بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ ہائے ہائے۔ جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بغیر بلال دو، غم اپنا یا نبی مجھے
مجھے بغیر بلال دو. آمین آمین آمین. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی اور دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال دیجیے گا. غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخم آئے تو اس وقت صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی؟ کیفیات کے بارے میں کچھ تو ذکر ہمارے آصف بھائی نے عرض کیا ہے. مزید بھی انشاءاللہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب زخم آئے تو اس وقت کیفیات ان کی کیا تھی, انہوں نے کیا کیا. انشاءاللہ عرض کرتے ایک اور کال لیتے ہیں. غزوہ احد میں کتنے صحابہ کرام شریک تھے اور کفار کی تعداد کیا تھی؟ یہ ہمارے آصف بھائی نے بتایا کہ 700 صحابہ کرام علیہم رضوان تھے اور تقریباً 3000 کفار کا لشکر تھا جو یہ جنگ کے لیے آیا تھا. اور غزوے میں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے آمنے سامنے ہوئے, مگر اللہ پاک نے مسلمانوں کو جو جوش, جو جذبہ اور جو ہمت عطا فرمائی تھی اس کی ہم کیا بیان کریں. تاریخ جو ہے ایسے واقعات دیکھ کر خود حیرت زدہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا کم ایک طرف افراد ہوں, طاقت بھی کم ہو, اور دوسری طرف جو ہے وہ بڑا ہی لشکر جرار ہو, بڑے ہمت والے لوگ ہوں, بڑا ان کے پاس ساز و سامان ہو. مگر بات یہ ہے یہ 3000 ہوں کہ 3 لاکھ ہوں, ان کے پاس چاہے کتنے ہی اسلحہ ہو, چاہے کتنے ہی اونٹ ہو, چاہے کتنے ہی گھوڑے ہو, کیا دنیا کی ہر چیز ان کے پاس ہو, ان کے پاس ایک چیز نہیں ہے, وہ طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس, اور وہ طاقت ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت, محبت رسول کی طاقت. اور یقین رکھیں مدنی چینل کے ناظرین, یہی وہ طاقت ہے جس نے مسلمانوں کو عروج دیا ہے, یہی وہ طاقت ہے جس سے مسلمان آدھی دنیا پر حکومت کرتے رہیں, یہی وہ طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے پرچم اسلام دنیا بھر میں لہلہا رہا ہے. اگر ہم پستی کا شکار ہوئے ہیں تو کہیں ہمارے اس جذبے میں کوئی کمزوری تو نہیں آ گئی. ہمیں اس کمزوری کو دور کرنا ہے اور اپنے اسی جوش کو, اسی غیرت کو اور اسی ایقان کو, اسی نبی پاک علیہ السلام سے والیحانہ انداز کو ہمیں دوبارہ بیدار کرنا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہی وہ طاقت ہے جو انشاءاللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. یہاں جو ہے وہ آپ نے جو بات کی ہے اس میں ایک ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں. جی دیکھیں غزوہ موطا جب ہوا 3000 صحابہ کرام جب وہاں پہنچے تو سامنے 2 لاکھ کا لشکر چل رہا. اللہ, تقابل ہی کوئی نہیں آصف بھائی. اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑے لوگ, اتنے ساری آگے لوگ ہیں تو ہم کیسے جنگ کریں گے. اب یہ دیکھیں کہ جن افراد نے نبی پاک علیہ السلام سے تربیت پائی, صحابہ کرام, حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت آپ نے جو مختصر چند جملے کہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نہ ہم نے پہلے اپنی عدد سے اور اپنے جو ہے وہ گنتی سے اور اپنے تعداد سے ہم نے جنگ جیتی ہے, پہلے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور دین اسلام کی برکت سے ہم نے جنگوں کو جیتا ہے اور فتح ملی ہے, اور اب بھی ہم اسی سے فتح حاصل کریں گے. تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں. جب آپ نے یہ ایمان افروز کلمات کہے اب سب کی زبان پہ جاری ہوا. عبداللہ بن رواحہ نے جو ہے وہ درست بات, کیا بات کہ جب تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. اصل میں دیکھیں قدم جم جانے کی جو بات ہے نا, اللہ پاک کی طرف سے استقامت مل جانا, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے. بندہ جب ذات خدا پر بھروسہ کرتا ہے نا, پھر اللہ کریم جو ہے اس کے جلوے بھی دکھاتا ہے. اللہ پاک ہمیں یہ وہ برکات عطا فرمائے اور ہماری کیفیات کاش تبدیل ہو جائے. اصل میں بس کیفیات کے تبدیل ہونے کا وہ ہے کہ ہم اپنی کیفیات کو تبدیل کریں, اور یہ کیفیات اللہ والوں کی صحبت سے تبدیل ہوتی ہے. اللہ کریم ہمیں نیک لوگوں کی صحبت بھی عطا فرمائے. یہاں یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب زخم پہنچا, اس کو بھی اب آپ ذکر کریں کہ جو زخم نبی پاک کو پہنچا اور اس کے بعد کیا ہوا. جیسے حضرت قتادہ والا واقعہ میں حضرت طلحہ انصاری کا عرض کیا, کچھ آپ ارشاد فرمائے کہ اس وقت کیا جذبہ تھا صحابہ کا. اس وقت جو ہے وہ جب نبی پاک علیہ السلام کو, اصل میں ہوا یہ کہ لوگ کفار پتھر بھی برسا رہے تھے. ایک شخص نے 4 پتھر پھینکے جس میں سے ایک پتھر نبی پاک علیہ السلام کے سامنے چہرہ مبارک پر لگا, اور اس سے جو ہے نچلا ہونٹ زخمی ہوا اور اس سے جو ہے وہ خون جاری ہوا. نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارک بھی اسے تر ہوئی, اور جو آپ علیہ السلام نے جنگی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, خود کہتے ہیں اس کو, اس میں کڑیاں تھی لوہے کی. وہ آپ علیہ السلام کے یہ جو جگہ ہوتی ہے کان کے پاس جو ہے کن پٹی ہم کہتے ہیں جس کو, تو اس کے پاس وہ 2 جو کڑیاں لوہے کی وہ چبھ گئی, پیوست ہو گئی. اب ان کو نکالنے کا مسئلہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بڑھے کہ میں نے نکالوں, تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی کہ یہ خدمت میں کرنا چاہوں گا, اور کہا کہ ہاتھ سے نہیں نکالنی, کہ ہاتھ سے اگر نکالیں گے تو تکلیف زیادہ پہنچے گی, تو دانتوں سے پکڑ کے میں سے کھینچ لیتا ہوں. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کڑی کھینچی
تو اس سے کیا ہوا، آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے، یعنی گر گئے آپ کے دانت. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے 2 دانت گر گئے. لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب میں پیچھے ہٹ جاؤں، میرے دانت ہی ٹوٹ گئے. آپ نے دوسری کڑی بھی اپنے دانتوں سے پکڑی اور نکالا، 2 دانت اور مزید گر گئے. لیکن آپ خدمت آپ نے بجا لی. اور دوسرے پھر کیا ہوا، اب جب خون نکلنا شروع ہوا تو اس وقت حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے. انہوں نے وہ جو خون تھا رس رہا تھا اس کو جو ہے وہ پینا شروع کر دیا. سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا اللہ، اس کا جسم پر دوزخ کی آگ حرام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نبی پاک علیہ السلام نے حجامہ کروایا اور اس میں جو خون مبارک نکلا تو فرمایا کہ اس کو ایسی جگہ ڈال دو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. یہ وہ خون مبارک لے گئے اور اس سے جو ہے وہ اب سوچنے لگے کیا کروں. تو مفتی عشق سے پوچھا. یہ آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے کون ہے مفتی عشق، تو مفتی عشق والوں کو پتہ ہے مفتی عشق کون ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے. وہ جیسا کہ حدیث پاک میں نا کہ اپنے دل سے پوچھو، اگرچہ لوگ فتویٰ دیں دل سے پوچھو، تو اپنے دل سے پوچھا انہوں نے. دل ہے مفتی عشق. اب دل نے کیا کہا، نبی پاک علیہ السلام کا خون مبارک ہے، اس کو میں زمین پہ کیسے ڈال دوں. سبحان اللہ. تو یہ خیال کر کے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی جگہ ڈال دو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، تو اس کو پی گئے. اب پی گئے تو جب واپس آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے، دیکھیں ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں کہ اس کو ڈال دو، پوچھا تو نہیں جاتا عام طور پہ کہ کہاں ڈالا کہاں نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ کیا کیا تو عرض کی یا رسول اللہ ایسی جگہ ڈال دیا ہے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. سبحان اللہ. فرمایا کہ تم نے اسے پی لیا ہے. ساتھ ہی جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دعا دی جو ان کے حق میں قبول ہوئی. کیا بات ہے. تو ایک بات یہاں واضح رہے کہ ہمارا خون جو ہے، امتی کا جو خون ہے وہ ناپاک ہے، لیکن جو نبی پاک علیہ السلام کا خون مبارک ہے وہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا ان کو اس پر منع نہ کرنا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. مالک بن سنان کو تو خود اجازت فرما دی کہ تم وہ آگے بڑھے، ان کو منع نہیں کیا تو اجازت ہو گئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس طرح خدمت کی کہ جب نبی پاک علیہ السلام زخمی ہوئے، ایک صحابی جو ہے وہ پانی بھر کے لائے. پہلے گئے وہ خواتین کے پاس جو پانی پلا رہی تھی زخمیوں کو، وہاں پانی ختم ہو چکا تھا. پھر ایک اور جگہ گئے، وہاں سے ٹھنڈا پانی لائے اور نبی پاک علیہ السلام کو پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے ان کو دعا دی. اور اسی طرح سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے اس زخم کی مرہم پٹی دونوں کر رہے تھے. اب وہ خون بند نہیں ہو رہا تھا تو سیدہ پاک نے ایک چٹائی کا کوئی ٹکڑا لیا اور اس کو آپ نے راکھ بنایا. یعنی جیسے آج کل ہمارے دور میں خون کو روکنے کے لیے جو اختیار کیا جاتا ہے، علاج کیا جاتا ہے، تو انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا، اس کی راکھ کو پھر لگایا جس سے وہ خون بہنا بند ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ جس سے جو بن پڑا انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس موقع پر بھی خدمت کی. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ دعائیں لیں، اس موقع پر بھی نبی پاک کی خدمت کر کے ہم سرخرو ہو جائیں. اصل ان کا مقصد یہ تھا کہ دعا نبی پاک کی مل جائے، نبی پاک کے کلمات جو ہے ہمیں مل جائے. حضور ہاتھ اٹھا دیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اب اگر کسی کے 2 دانت ٹوٹ رہے ہیں تو ان کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، ہاتھ کٹ رہا ہے تو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، پیٹھ پر زخم آ رہے ہیں تو بھی پرواہ نہیں ہے، آنکھ بہہ جاتی ہے تو بھی پرواہ نہیں ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو بھی پرواہ نہیں ہے. ان کو صرف پرواہ ہے جو ذات رسول کی ہے. انہیں صرف اگر کسی چیز کی انہیں یہ تمنا ہے کہ کیا ہونا چاہیے تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ بس ہمارے آقا سلامت رہیں. یہ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے اور ان کے صدقے انشاءاللہ ہم بھی سلامت ہیں. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز عشق رسول تھا. سنگے در حضور سے ہم کو خدا کا صبر دے. سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے. جانا ہے سر کو جا چکے، جانا
تو جو نا ہم اب عرض کریں نا سنگے در حضور سے دل کو خدا نہ صبر دے. اور صحابہ کرام تو بس قدم رسول سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے نا. اللہ. وہ یہ چاہتے تھے بس نبی پاک کے قدم سے اللہ پاک ہمیں جدا نہ کرے, ہمیں صبر نہ آئے, صبر نہ آئے, بس ہم نبی پاک کے قدموں سے وابستہ رہیں. اور یقین مانیے ہماری جو ہمیں اگر دنیا و آخرت کی بہتریاں چاہیے نا تو وہ قدم رسول سے وابستگی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے جو وابستہ رہا, جس نے اپنا سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان کر دیا, چاہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہوں, چاہے وہ فاروق اعظم ہوں, چاہے وہ عثمان غنی ہوں, چاہے وہ مولا علی ہوں, چاہے وہ عشرہ مبشرہ کے اصحاب ہوں, چاہے وہ دیگر صحابہ ہوں, چاہے وہ اہل بیت ہوں, چاہے وہ مجدد الف ثانی ہوں, امام جلال الدین سیوطی ہوں, سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہو, کوئی ہو, اور اس دور میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی ذات ہو, کہ یہ خود بھی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں اور ہم سب کو وابستہ کر رہے ہیں. تو بس ہم نبی پاک کے ذات سے دامن سے وابستہ رہیں. آخرت میں کیا ہوگا؟ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. سبحان اللہ. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. کچھ اور کالز بھی لے لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی. جی, تو اس غزوہ میں حضرت حنظلہ کی شہادت بھی ہوئی تھی, ان کی شہادت کا واقعہ بھی بیان فرما دیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو بڑا ہی با کمال ہے, کیا شان ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے اور آپ کا جو باپ تھا وہ کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ وہ جو دشمن آپ کا ہے یعنی میرا باپ, میں اس کا سر کاٹ دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کا آپ نے منع فرما دیا. بہرحال حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت لے کر جنگ کی طرف بڑھے, جہاد کی طرف بڑھے, غزوے کی طرف بڑھے, اور کفار کے بیچ میں جا کر آپ جاں فشانی کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ آپ جام شہادت نوش کر گئے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی شہادت کا علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. اب یہ غیب کی خبر تھی, صحابہ کرام کو تو پتہ نہیں چلا تھا. نبی پاک فرما رہے ہیں حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر جب آپ کے گھر والوں سے اس بات کی معلومات کی گئی تو بتایا گیا کہ رات یہ گھر والوں کے ساتھ تھے جب صبح کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان نثاروں کو طلب کیا ہے. تو اب دیکھیں جب کوئی بات ہوتی نا, کوئی اچانک کوئی اعلان ہوتا ہے اور ایسی گفتگو ہوتی ہے جس سے بندہ جو ہے اس طرف بہت ہی زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے تو کچھ چیزیں بھول جاتا ہے. تو حضرت حنظلہ نے جب یہ اعلان سنا تو آپ کو یہ خیال ہی نہ رہا اور صرف ذہن میں یہ تھا کہ رسول اللہ نے بلایا ہے, فوراً ہی اٹھے اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے. اب جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تو جہاد کی طرف بڑھے, غزوے کی طرف بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے فرشتوں نے آپ کو غسل دیا ہے, اور پھر آپ کا لقب بھی یہ بن گیا, غسیل الملائکہ آپ کو عطا کیا گیا کہ وہ شخص جسے فرشتوں نے غسل دیا ہو. یہ حضرت حنظلہ کا واقعہ آصف بھائی جی بیان کرنے کو تو ہم کر دیتے ہیں جی, مگر یہ سوچنے کی بات ہے کہ بندہ ایک اعلان پر کیسے تیار ہو گیا, صرف ایک آواز پر سب کچھ چھوڑ کر کیسے چلا گیا, صرف ایک ندا پر وہ بس سب قربان کرنے کے لیے چلا گیا.
یہ جو کیفیت ہے یہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہو کہ ہم اپنے دین کے لیے، اپنے آقا کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اپنے اندر ایسے جذبات پیدا کریں کہ اگر ہمیں کوئی پکارے، ہمیں کوئی کہے تو ہم اپنے دین کے لیے کر گزرنے والے بنے، چاہے وقت دینے کی بات ہو، چاہے مال دینے کی بات ہو، چاہے اپنی صلاحیتیں دینے کی بات ہو۔ اس طرح کا جذبہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہو؟ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ جس سے آدمی کو محبت ہو جاتی ہے تو محبت کیا کرتی ہے، آدمی کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے۔ ایک عام انسان کی محبت یہ اثر ڈالتی ہے، تو پھر جو امام الانبیاء ہیں، واہ واہ جو مقصود کائنات ہیں، وجہ وجود کائنات ہیں، واہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ان سے جن کو محبت ہو گئی اور انہوں نے اپنے سامنے ان کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے، آپ علیہ السلام کے کمالات کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں انہیں نصیب ہوئیں، تو پھر وہ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب محبت انسان سے یہ کام کرواتی ہے۔ اب محبت جتنی زیادہ بڑھتی جائے گی، پختہ ہوتی جائے گی، کامل ہوتی جائے گی، اتنا زیادہ جو ہے وہ انسان اس کام کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میں دین کے لیے قربان ہو جاؤں، واہ نبی پاک علیہ السلام کے نام پر جان قربان کروں۔ دین اسلام اور دین محمدی صلی اللہ ہم علیہ سے وقت طلب کرتا ہے، ہم سے صلاحیت طلب کرتا ہے، ہم سے جو ہے وہ وقت کا تقاضا کرتا ہے، مال کا تو تقاضا مال کا تقاضا کرتا ہے، تو ہم اس کو پیش کر دیں۔ واہ تو یہ آدمی کیوں پیش کرتا ہے؟ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جذبہ جو پیدا ہوا، ان کی محبت کامل تھی۔ سبحان اللہ۔ اس محبت کو کامل کرنے کے جو طریقے ہیں ان کو اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو سب سے بڑی دلیل ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ اطاعت رسول ہے، واہ واہ اتباع رسول ہے۔ اب جب اتباع رسول میں کمزوری ہے، اطاعت رسول میں کمزوری ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ غزوہ احد پہ جو نازک مرحلہ آیا تھا، وہ بھی چند افراد نے اطاعت کے اندر کچھ دیر کے لیے کمی کر دی، تو اللہ پاک نے وہ معاملہ دکھایا کہ بھئی تم اگر میرے نبی کی اطاعت نہ کرو گے تو پھر تم جو ہے وہ فتح کے باوجود تمہیں ایسے معاملے کا سامنا کرنا پڑ سکتا نقصان ہے، ہوگا، نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور یہ اللہ پاک کی جو ہے وہ اس کی شانیں ہیں، کبھی وہ فتح دے کر بندے کو آزماتا ہے کہ شکر گزاری کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور کبھی اللہ پاک جو ہے وہ کوئی نقصان دے کر بھی آزماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، واہ واہ یہ جو معاملہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا فرمایا اس سے پہلے، اے ایمان والو، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد سبحان کرے گا۔ اللہ۔ ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم کہتے ہیں مجھے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، ہم کہتے ہیں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، ٹینشن ہے، نیند نہیں آ رہی، پریشانی ہے، ہمارا دماغ پھٹ رہا ہے، اتنی ساری کیفیات ہم سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں، اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں، مگر ریزن پہ غور نہیں کرتے۔ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ دین سے دوری ہے، صحیح، اللہ پاک کے نام سے دوری ہے، صحیح، نبی پاک علیہ السلام کی محبت، حضور کی اتباع، حضور کی اطاعت میں کمی ہے، کوتاہی ہے۔ جب ایسا معاملہ ہے، کمی ہے، تو پھر وہ جذبہ بھی مان پڑ جاتا ہے کہ اعلان ہو تو ہم فوراً پیش کر دیں۔ جذبہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اطاعت رسول میں، اتباع رسول میں پیش ہوتے ہیں، تو اللہ پاک نے پھر ان کو وہ جذبہ بھی دیا ہے کہ مال دینے کی بات ہے، مال پیش کر دیتے ہیں، وقت دینے کی باری ہے۔ اب دیکھیں امیر اہل سنت 12 ماہ کا اعلان کرتے ہیں، مدنی قافلے کا، اب یہ دیکھیں کہ اس میں کتنے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جذبے، عید وہ اپنے مدنی قافلے میں گزار رہا ہے، اب یہ دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں، انہوں نے اطاعت کی ہے، اس لیے یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو جذبہ بالکل پیدا ہو جائے۔ صحبت بھی ضروری ہے، صحبت سے جذبہ یہ بڑھتا ہے اور پھر کیفیات تبدیل ہوتی ہیں۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے غزوہ احد اور واقعات عشق رسول۔ بات ہم صحابہ کرام کے جوش، جذبے، محبت پر کر رہے تھے۔ جب یہ غزوہ ہوا تو یقیناً اس میں صحابہ کرام نے اپنے کمالات کے جوہر دکھائے، نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کا بھی اظہار ہوا۔ ایک معجزہ میں نے عرض کیا تھا، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ والا، کہ جب آنکھ آپ کی باہر آ گئی تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنی جگہ پر رکھ دیا اور اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ، قتادہ تیرے نبی کو بچانے کے لیے کوشش کر رہا تھا، تو اس کی آنکھ کو بچا لے۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک کی دعا کی برکت سے آپ کی آنکھ کو وہ روشنی عطا فرمائی کہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ آپ کی آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ
روشن اور بہتر تھی۔ اس طرح کی اور بھی معجزات ہیں۔ آصف بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی معجزہ بھی آپ اس غزوے کے حوالے سے ذکر فرمائیں۔ جی، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے وہ جہاد کر رہے تھے، جنگ لڑ رہے تھے، اس میں آپ کی جو ہے تلوار ٹوٹ گئی، اللہ، اور پھر جب تلوار ٹوٹ گئی تو اب ظاہر سی بات ہے اسلحے کی تو کمی تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ اور بھی رکھی ہوں ذخائر ہوں تو دوسری لے لی جا کے، ایسا نہیں تھا۔ اب یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تلوار ٹوٹ گئی، میں کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے وہ ایک شاخ جو ہے وہ کھجور کی ایک لکڑی جو ہے وہ آپ نے پکڑی، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ عبداللہ اس سے جو ہے نا جنگ لڑو۔ اچھا، عقل کہتی خالی یوں ہاتھ پھیر دینے سے تو لکڑی کو، تو کیا یہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں عقل نے کئی مقامات پہ ایسا کیا، لیکن صحابہ نے عقل کی نہیں سنی، عشق کی سنی۔ واہ واہ واہ، عشق نے جو کہا وہ بات کی، اور یہ ایمان بھی تھا، خالی عشق نہیں تھا، یہ ان کا ایمان تھا، اور ایمان ہی سے عشق ہوتا ہے، اور وہی عشق مقبول ہے جو ایمان کے ساتھ ہو، ورنہ تو عشق کا اظہار چاہے کتنا بھی کرتا رہے، ایمان نہیں تو عشق بھی مقبول نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھئی جن لوگوں نے اپنے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہوں، سورج کی واپسی دیکھی ہو، اور انہوں نے جو ہے نا انگلیوں سے پانی کے چشمے بہتے ہوئے دیکھے ہوں، اور انہوں نے جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں میں کنکریوں کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، اور انہوں نے جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے لعاب کے معجزات دیکھے ہوں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے وہ تمام معجزات عطا کیے جو آپ سے قبل انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوئے، بلکہ ان معجزات کو اور بڑھا کر عطا کیا، اور جو ہے وہ کامل کر کے عطا کیا۔ اب دیکھیں، ایک معجزے کی قسم ہوتی ہے قلب ماہیت۔ قلب ماہیت کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کی اصل ہی تبدیل کر دی جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا گیا، آٹے کی طرح نرم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کا عصا مبارک وہ سانپ بن جاتا تھا، یہ قلب ماہیت ہوتا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو بھی قلب ماہیت کا معجزہ عطا کیا کہ ایک لکڑی کو آپ نے ہاتھ پھیرا، وہ تلوار بن گئی، اور آپ نے پھر اس تلوار کو لے لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب فرما دیا نا کہ اس سے جنگ کرو، وہ اسی کو لے کے نکل پڑے کہ حضور نے فرما دیا اب یہی تلوار ہے اور یہی کاٹے گی، جو کام جو تلوار کرتی وہ لکڑی کرے گی۔ اور وہ تلوار کے اندر بعض نے کہا وہ تلوار ہی بن گئی، بعض نے کہا وہ لکڑی رہی، تو وہ تلوار بھی جو ہے نسل در نسل آپ کی نسل میں چلتی رہی، حتیٰ کہ معتصم باللہ کے زمانے میں وہ تلوار ان کے ایک درباری تھے بغا ترکی نامی، وہ انہوں نے 200 دینار دے کر تبرک کے لیے اپنے پاس رکھی۔ اچھا، صرف حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کا واقعہ نہیں ہے کہ ان کو حضور نے لکڑی دی اور تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی نبی پاک علیہ السلام نے کھجور کی شاخ دی اور وہ بھی جو ہے تلوار بن گئی۔ اور حضرت عکاشہ کی جو تلوار ہے اس کا تاریخ کتابوں میں نام یہ لکھا ہے العون، اور حضرت عبداللہ بن جحش جو ہیں ان کی تلوار کا نام الارجون مشہور ہوا۔ تو یہ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان، صرف انہوں نے نہیں دیکھا، بعد کے لوگوں نے بھی دیکھا، یہ سلسلہ چلتا رہا، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا وہ معجزہ یوں ظاہر ہوا۔ سبحان اللہ۔ تمہارے فیض سے لاٹھی مثالیں شمع روشن ہو، تمہارے فیض سے لاٹھی مثالیں شمع روشن ہو، جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے، جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے۔ پہلے مصرے میں بھی معجزہ ہے، تو ایک شخص آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اب صحابی ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ اپنی قوم میں جا کے اس کا اظہار کروں اور وہ نشانی بن جائے، دیکھ کے لوگ اسلام کو قبول کریں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تو ان کے چہرے پر نور ظاہر ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے وہ اس کو منتقل فرما دیا، ان کی ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس میں وہ جو لاٹھی تھی وہ شمع کی طرح روشن ہو۔ کیا بات ہے۔ تو ایک تو یہ بھی واقعہ ہے، دوسرا وہ بھی جو رات کا وقت ہو گیا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک لکڑی ان کو عطا فرما دی، ہاتھ پھیرا وہ نور ہو گئی، روشن ہو گئی، چراغ کی طرح بن گئی، وہ اس کے روشنی میں اندھیرے میں سفر کرتے رہے۔ اچھا، آگے جب وہ پہنچے نا تو دوسرے صحابی نے کہیں اور جانا تھا،
تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ حضور نے روشن کی ہے، اللہ، تو انہوں نے دوسری لکڑی اس کو اللہ، لگائی، وہ بھی روشن ہو گئی۔ واہ واہ تو واہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کے جو نا یوں معجزات ہیں۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ کیا بات ہے۔ یہاں تو دیکھیں نبی پاک کا معجزہ ہے نا، مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا، سبحان اللہ۔ یعنی اب یہاں دیکھیں ایک لکڑی کو تو حضور نے جلایا تھا، حضور نے روشن کیا تھا، اب اس دوسری لکڑی کو جلانے کے لیے وہ پسو پیش کا شکار نہیں ہوئے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاں بھئی یہ والے تو حضور نے جلایا تھا نا، روشن یہ حضور نے کیا تھا، بس اس کے ساتھ مس کر دو یہ بھی روشن ہو جائے گی۔ یعنی جس چیز کو رسول اللہ سے نسبت ہو گئی ہے، جب اس سے کسی چیز کو نسبت ہو جائے تو وہ چیز عام نہیں رہتی، وہ بالکل خاص ہو جاتی ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، بس یہی عقائد ہیں جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں، اور یہی عشق رسول کے بڑھنے کے ذرائع ہیں۔ اللہ ہمیں انہی عقائد پر ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف نور ہی نہیں ہے، قاسم نور بھی ہیں، واہ واہ واہ، نور بانٹتے بانٹتے ان بھی کی ہیں، لکڑیوں کو روشن کر دیا، اور ایسا بانٹتے ہیں کہ آگے بھی بڑھتا رہتا ہے، سبحان اور اللہ۔ ماشاءاللہ کیا شان ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ کچھ کالز ہیں، کالز دے دیجیے، اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت بھی تقریباً اختتام کو، تو کالز لے لیتے ہیں اور آپ کی کالز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی امیر طیبہ اور حضرت امیر حمزہ کے بارے میں کچھ معلومات عطا فرمائیں۔ واہ واہ، انشاءاللہ حضرت امیر حمزہ کے بارے میں کچھ ذکر کریں گے، ایک اور کال دیجیے گا۔ محسن بھائی، غزوہ احد میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفن ہیں، ان کا عشق رسول آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کس انداز میں ہوتا تھا، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم بھی اسی انداز میں عشق رسول اس کا اظہار کر سکیں، اور ان کی نماز جنازہ کس نے عطا فرمائی یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ امیر طیبہ سید الشہداء عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سوالات ہوئے۔ آصف بھائی، امیر حمزہ کے متعلق سوالات ہوئے، کچھ حضرت امیر حمزہ کا بھی ذکر ہو جائے تاکہ ان کی برکتیں ہمیں ملے، کیونکہ وہ امیر طیبہ ہیں، اجازت ملے گی تو انشاءاللہ مدینہ حاضر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے چچاؤں میں سب سے زیادہ پیارے امیر سبحان حمزہ ہیں۔ اللہ، سبحان تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہے امتی کہے کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے، عشق ہے، صحیح، اور دوسرا نبی پاک علیہ السلام فرما دیں مجھے فلاں امتی سے محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اب نبی پاک علیہ السلام اپنے چچا سے اتنی محبت فرماتے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور آپ کی یہ محبت ہی تھی آپ کی اپنے بھتیجے سے نبی پاک علیہ السلام سے، کہ اس محبت کی برکت سے ان کو اسلام کی دولت ملی۔ سبحان وہ اللہ، محبت ہی نے جو ہے وہ یہاں کھینچ کر لائی۔ کیا تو بات، یہ آپ کا ایسی محبت تھی کہ نبی پاک علیہ السلام سے حضور کا دفاع کرنا، حضور کے چہرے سے تکلیفوں کو دور کرنا، اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر آنے والے جو ظاہری مصائب ہیں ان کو دور کرنے والے، واہ واہ، سختیوں کو دور کرنے والے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے وہ جست اقدس جو تھا، جب یہ شہید ہو گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنسو بھی زار و قطار روئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنا کبھی نہیں روئے جتنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے چشمان نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آنسو بہے، اور آپ علیہ السلام نے ان کی جو ہے وہ اس جسد کے پاس کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے شعر، اے اللہ کے رسول کے شعر، اے مشکلات کو دور کرنے والے، اور اے رسول اللہ کے چہرے کا دفاع کرنے والے، اور نبی پاک علیہ السلام سے اذیت دہ چیزوں کو دور کرنے والے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کی تعریفیں اس انداز پر فرمائی ہیں، اور آپ نے غزوہ بدر اور غزوہ احد دونوں کو ملا کر آپ نے کو 30 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے مخالفین کو قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام اسلام میں بہت جو ہے وہ
اعلیٰ ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ کے سائے میں علی اعلان پڑھیں گے۔ تو دو صفیں بنائی گئیں، ایک صف کے آگے حضرت عمر ہیں، دوسرے صف کے آگے حضرت امیر حمزہ ہیں۔ اور آج بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر انور، آپ کا مزار فائز الانوار احد میں وہ برکتیں لٹا رہا ہے۔ عاشقان وہاں جاتے ہیں، محل محبت جاتے ہیں، اس برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی لوگ کھو جائیں، گم ہو جائیں تو بزرگ اسلاف یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے مزار پہ چلا جائے بندہ، تو یہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے ان کے مزار پہ جانے کی برکت سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گم شدہ شخص کو اس کے قافلے تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج بھی یہ یعنی کہ برکتیں ان کے مزار سے ظاہر ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ، امیر طیبہ، اسد اللہ، اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شان ہے ان کی، اللہ پاک ان کی برکت عطا فرمائے۔ غزوہ احد میں آپ کی شہادت ہوئی، اور مقام احد میں، دامن احد میں جہاں مزارات شہداء احد ہیں، وہیں پر حضرت امیر حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جسد مبارک بھی ہے، وہیں آپ کا مزار مبارک بھی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا غزوہ احد کے اور صحابہ ہوں، ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے جب حملہ کیا اور آپ قریب با شہادت ہو گئے، تو آپ نے حضرت زید بن ثابت سے کہا کہ وصیت کی کہ جاؤ اور میری قوم کو، اپنی قوم کو سلام کرنے کے بعد یہ پیغام سنا دینا کہ جب تک تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہے، اگر رسول اللہ تک کفار پہنچ گئے تو خدا کے دربار میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ کیسی موت تھی ان کی، کیسی زندگی تھی ان کی، کیسی شان تھی کہ وہ انتقال کرتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے زندہ ہوتے ہوئے کافر نبی پاک کی ذات تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے چپے چپے میں بس رہے ہیں، تو کیا مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار یوں کریں کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، ان کی شریعت پر عمل کریں اور ان کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار یوں کریں کہ اگر کوئی ہمارے آقا علیہ السلام کی شان اطہر میں کوئی بری بات کہے تو ہم اس سے جو ہے اظہار نفرت بھی کریں اور ایسے لوگوں سے علیحدگی بھی اختیار کریں، ایسے لوگوں کے کلچر سے، تہذیب سے، ان کے طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر اپنی نسلوں تک یہ بات پہنچائے کہ جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور جو رسول اللہ کے دامن سے دور ہو گیا ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ بس ہمیں دامن مصطفیٰ سے وابستہ رکھے، شہدائے احد کے صدقے اللہ کریم ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ